درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی یاد دلاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ، ایسا نہیں کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری زندگی کا پورا روٹین لائف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، صرف ربیع الاول تک محدود نہ ہو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو امت کے سامنے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو یاد رکھو کہ محشر کے میدان میں میری اور تمہاری ملاقات ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، ہمارا ہر کام آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہی وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے انسان کو انسانیت کا درس دیا۔ اس سے پہلے صحابہ خود ہی بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایمان نہیں لائے تھے، محمد رسول اللہ نبی بنا کر ہمارے بیچ میں نہیں بھیجے گئے تھے، تب تک ہم لوگوں کا یہ معمول تھا، ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہماری زندگی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں حبشہ میں کھڑے ہو کر نجاشی نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کا نام محمد ہے اور جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نجاشی کا دربار اس زمانے کا ایک بہت اعلیٰ درجے کا دربار سمجھا جاتا ہے، اور جس دربار کے اندر بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عقلاء بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ مکہ سے ان لوگوں کو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے نجاشی کے کان پھوسی کی تھی کہ ہمارے مکہ سے کچھ لوگ بھگوڑے بن کے بھاگ کر آپ کے مصر کے اندر آپ کے پاس آپ کے دربار میں آئے ہیں، یا آپ کے ملک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں مشرکین مکہ نے نجاشی کے کان میں ڈالی تھی اور اس کے کان بھر دیے تھے، اور نجاشی جب اپنے دربار کے اندر کرسی پر بیٹھنے کے لیے آیا تو پورا دربار سجدے میں جھک گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو ساتھی مسلمان تھے وہ نہیں جھکے، تو ان کو بہانہ مل گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ جیسے بادشاہ کی عزت بھی نہیں کرتے، ہم لوگ تو آپ کے سامنے جھک گئے، یہ لوگ تو جھکتے بھی نہیں۔
اس طرح کی باتیں نجاشی کے کان میں انہوں نے ڈالی تھی۔ نجاشی نے جب پوچھا حضرت جعفر طیار کو کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو محمد بن عبداللہ ہیں، جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مکہ میں ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال، وہ تمہیں کون سی دین کی باتیں بتاتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ایک زبردست تقریر کی، اور اس تقریر کا جو لب لباب اور جو نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے، ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں تھے، محمد بن عبداللہ نے آ کے ہمیں انسانیت کا درس دیا۔ دین کی بات دوسرے نمبر پر ہمیں انسان ہونا سکھایا کہ انسان اس کائنات میں جیتے کیسے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ محمد بن عبداللہ نے ہم کو سکھایا۔ ہم مردار کھا لیتے تھے، ہم خون کو جمع کر لوتھڑوں کی شکل میں، پوٹیوں کی شکل میں جمے ہوئے خون کو کھا لیتے تھے، ہم مردار کوئی بھی جانور ہو اس کو کھا لیا کرتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، ہمیں جینے کا سلیقہ نہیں تھا۔ یہی محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہی ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ اسی لیے صرف ربیع الاول میں یہ نہ ہو کہ ہم صرف آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سنیں اور ربیع الاول جب چلا جائے تو ہم اس کو پس پشت ڈال دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، وہی آقا نامدار کی سیرت، آپ کے بتائے ہوئے سنت اور آپ کے طریقے کو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جس دین سے میں اور آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ان طریقوں سے دور ہوئے ہیں، دین بدین ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی آتا ہے کسو ناشا اور آ کے ہمیں ڈرا کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس دین کے اندر اللہ اور نبی کے جو محبت اور ان کے طریقوں پر جینے اور مرنے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یہ تمام اندر سے خالی ہو چکا ہے۔ اس لیے دنیا کا ہر آدمی آتا ہے اور آنکھ دکھا کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، ایک طرف یہ زندگی ہے، جینے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے، مردار کھا لیتے ہیں، خون کھا لیتے ہیں، اور کس طریقے سے مجمع میں بیٹھا جاتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب وقت آتا ہے کیسر و کسریٰ کے دربار کے اندر پہنچنے کا تو ان کے سردار حضرت حذیفہ بن الیمان، جنہوں نے ایران کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے رکھا ہوا ہے اور کہا تھا کہ ہم کسی بھی حالت کے اندر آپ سے کمپرومائز نہیں کریں گے، یا تو آپ محمد بن عبداللہ کے لائے ہوئے دین کو مانو یا پھر میدان میں ہمارے خلاف ہو۔ چنانچہ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان ان سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کپڑے کے اوپر پیون لگے ہوئے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو میلے کچلے بھی ہو چکے ہیں، ہاتھ کے اندر جو تلوار ہے اس کا ہتھا بھی ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے کے چتھڑے سے باندھا ہوا ہے، اور اس طرح کی تلوار میلے کچلے کپڑے پیون لگے ہوئے کپڑے کے ساتھ اس زمانے کا بڑا ہے جس پہ امپائر کہا جاتا تھا، رومی امپائر اور ایرانی امپائر، اس کے بڑے دربار میں بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دربار نے روکا، دربار میں روکنے کے بعد کہا کہ آپ ان کپڑوں کے ساتھ ہمارے دربار میں نہیں آ سکتے، آپ کو ہمارے درباری کپڑے پہننے پڑے، اور ہاں یہ تلوار جو تم اس طریقے سے اٹھا کے جا رہے ہو ہمارے دربار میں نہیں جا سکتے ہو، تلوار تمہیں جھکا کے جانی پڑے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ گیا زمانہ جس زمانے میں کوئی بھی آتا تھا اور ہمیں اس طرح کی بات کر کے چلا جاتا تھا، اب تو محمد بن عبداللہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، اور ہاں تمہارے بادشاہ کو کہہ دو ہم بلائے گئے ہیں، تم سے ملنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ چنانچہ بڑے دربار میں پہنچتے ہیں، لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار جس کا ہتھا بھی ٹوٹا ہوا ہے اور کپڑوں کے چتھڑوں سے تم نے جس کے ہتھے کو باندھا ہے، کیا اس تلوار سے تم ہمارے ایران کو فتح کرو گے؟ تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ ابھی تو تم نے ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھی ہے، ان تلوار کو چلانے والے ہاتھوں کا کرشمہ کہاں دیکھا ہے؟ اس دل کے اندر جس دین سے محمد اور اللہ بسے ہیں
اس دین کے بعد سے کبھی بھی اس دل کے اندر دنیا کے کسی سپر پاور کا ہمیں خوف نہیں آیا. یہ تھے حضرت حذیفہ بن الیمان. ایران کے دربار کے اندر جو اس زمانے کا بڑا امپائر سمجھا جاتا تھا, اس سے جا کے بات کر رہے, کھانے کے لیے بیٹھے, کھاتے کھاتے لقمہ نیچے گر گیا, تو آپ وہ لقمہ اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھانے لگے. تو دربار کا ایک آدمی جو آپ کے پاس میں بیٹھا تھا, اس نے کوہنی ماری اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے دربار میں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو اور پڑی ہوئی چیز کھا لیتے ہو. لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے, لوگ تمہیں یہ سمجھیں گے کہ اس کو کھانے پینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. تو اتنا پیارا جملہ کہا میرے بھائیوں, اگر آپ عربی کی نزاکت کو جانتے تو آپ کے اس جملے کے اس سینٹنس کے اوریجنل معنی سمجھ میں آ جائے. کہا کہ ترکت سنت ہؤلاء الحمقاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نبی نے سکھایا ہے کھاتے ہوئے اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کے کھا لیا کرو, اس لیے کہ رزق کو بیکار نہیں کیا کرتے. اور کہا کہ اترکت سنت النبی کی لہؤلاء الحمقاء, میں اپنے نبی کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. پتا چلا جس دن اس دل میں اللہ اور اس کے نبی اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کی محبت رچ بس گئی, اس دن ان کے دلوں سے دنیا کا خوف ہی نکل گیا. وہ کسی بھی رومی امپائر یا ایرانی امپائر کے سامنے جا کے بات کر لیا کرتے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ضروری ہے کہ تم میری بات مانو, یعنی محمد رسول اللہ کی بات مانو. محمد رسول اللہ کی بات مانے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ دے گا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کو بتایا کہ تم لوگوں نے بیت اللہ کے اندر اتنے بڑے بت بنا کے رکھے ہیں اور انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہو, تو قریش مکہ نے کہا کہ ہم تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو اللہ نے آیت اتاری ہے, نبی سے کہیے اگر تمہارے دل میں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی, تو میری بات مانو, یعنی محمد رسول اللہ کی بات مانو. اگر مانو گے تب جا کے تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, ورنہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا بیکار. لہذا میرے بھائی ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں اس بات کا پیغام دے کر جاتا ہے کہ ارادہ کر کے جائیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی کو باقی رکھی ہے حتی المقدور اپنی اپنی کوشش کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق ہماری زندگی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں. چاہے جس فیلڈ میں ہم رہتے ہو, کاروباری لائن میں ہیں, ہم کاروبار ایسے کریں گے جو محمد رسول اللہ آقا نامدار ہمیں بتا کے گئے. ہم ڈاکٹری لائن کے اندر ہیں, ہم طبیبی لائن کے اندر ہیں, ہم اس طریقے سے وہ کام کریں گے جو آقا نامدار تاجدار مدینہ نے ہم کو بتایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے والے کو اور جو لوگ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے. ہم کاروبار کی دنیا میں بیٹھتے ہیں, بزنس کی دنیا میں بیٹھتے ہیں, تو ہمیں یہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ایک مرتبہ آپ سنت کے مطابق کاروبار کر کے دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں کتنی برکت عطا فرماتے ہیں. میاں بیوی کی زندگی, آپس کی ازدواجی زندگی, جو آپس کی کپل کی زندگی ہوتی ہے, وہ آپس کی زندگی آپ ایسے گزار کے دیکھیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں. پھر دیکھیے میاں بیوی میں کیا محبت امنڈ آتی ہے کہ آپ کو کہیں اور اپنی نظریں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے. آپ کسی اولاد کے باپ ہیں تو باپ کے کیا کیا فرائض ہیں, کیا کیا ضرورتیں ہیں اور کیا کیا ذمہ داریاں آقا نامدار نے بتائی ہیں اولاد کی پرورش کو لے کر, اسی کے مطابق زندگی گزار کے دیکھیے آپ کی اولاد کتنی فرما بردار بنتی. لہذا ہمیں آگے کی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا. آپ کی سنتوں کو کبھی چھوٹا
یا ہلکا نعوذ باللہ نہیں سمجھنا چاہیے. حضور کا ایک ایک طریقہ، حضور کا ایک ایک طریقہ اپنے اندر کتنے فوائد اور کتنے نامعلوم ثمرات لیے ہوئے. بعد کے لوگوں نے جن کا کام ہی ہے ہر چیز پر ریسرچ کرنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ریسرچ کی، کیونکہ وہ لوگ دل سے محمد رسول اللہ کو مانتے تھے کہ چلو آؤ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کام اس طریقے سے کرنے کا کیوں کہا. بھئی چپل پہننا ہے تو پہلے داہنے پیر میں پھر بائیں پیر میں، ہر کام کو داہنی طرف سے شروع کرو بائیں طرف سے نہیں، ایسا محمد رسول اللہ نے کیوں کہا. ارے کنجی کرنی ہے یا آپ غسل کرنے کے لیے جب واش روم میں جا کے جب آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، منع فرمایا کہ ڈائریکٹ آپ سر کے اوپر پانی نہ ڈالیں. ڈاکٹروں نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ کیوں ان کے نبی نے منع کیا کہ نہاتے وقت شاور لیتے وقت سیدھا پانی سر میں نہ ڈالا جائے. پتا چلا کہ یہ بھی ڈاکٹری اعتبار سے نقصان دہ. آپ اپنے بدن کو پہلے وارم کیجئے، وضو کیجئے، پہلے کچھ نہ کچھ کر کے اپنے بدن کو گرم کیجئے. آپ کا بدن گرمی قبول کرنے کے قابل بن جائے، پھر اپنے بدن کے اوپر پانی بہائیے. آپ کی چمڑی، آپ کے بدن کو، آپ کے ہارٹ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کا ریسرچ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ باتیں بتا دی میرے بھائی. لہذا سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. ہر چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. بیت الخلاء میں جانے کی سنت، آدمی جب جاتا ہے بیت الخلاء کے اندر استنجا کے لیے دعا سکھائی. کتنی پیاری دعا سکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آدمی باہر یا کم از کم کپڑا اتارنے سے پہلے دل میں یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. جتنے خبائث، جتنی گندگیاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچ کے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کیونکہ شیاطین، خبائث، ان تمام لوگوں کے رہنے کی جگہ یہی ٹوائلٹ اور یہی استنجا خانے ہیں. جب آدمی استنجے سے فارغ ہو کر نکلتا ہے، دعا سکھائی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے اندر سے گندگی کو دور کر دیا. تعریف کرتا ہے بندہ اس بات پر. اور یہ اس آدمی کو خوشی ہے جس کا پیشاب اٹک جاتا ہے، جس کا استنجا اٹک جاتا ہے، جس کو پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھانی پڑتی ہے اور نامعلوم کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کو استنجا ہوتا ہے. ان سے پوچھئے. اس لیے دعا سکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کانپور کا ایک واقعہ، مسلمان گھرانے کی ایک بیٹی مرتد ہو گئی. کورٹ میرج کرنے کے لیے جب اس نے اپنی فائل داخل کی، اس کے ماں باپ کو پتا چلا. اس کے ماں باپ لوگ گئے بات کرنے کے لیے. مسلمان کی لڑکی ہے، پڑھی لکھی لڑکی. وہ لڑکے کا باپ بھی آیا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماحول گرم ہو. چنانچہ اس نے لڑکی کا پیچھا چھڑانے کے لیے کہا کہ بیٹا تم کیوں میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ تو سور کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں سور کا گوشت آتا ہے، ہم لوگ سور کھاتے ہیں. وہ لڑکی بڑی عدالت میں، اس کی ماں، اس کا باپ کھڑا ہے، اس کو سمجھانے والے کئی لوگ کھڑے. یہ پچھلے دن 10 دن بھی نہیں ہوئے اس بات کو، کانپور کا واقعہ ہے. وہ بیٹی بڑی عدالت میں سمجھانے والے لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں سور بھی پکا لوں گی اور آپ کے ساتھ سور بھی کھا لوں گی. نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ایسی گری ہوئی چیز سے ہماری حفاظت. علماء نے ریسرچ کیا اس بات پر، اور اس بات کے اندر کہا کہ کوئی آدمی مسلمان چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، حج نہ کرتا ہو اور نہ کوئی اسلام کا عمل کرتا ہو، لیکن اس کے ایمان کی جو چنگاری اندر ہے وہ کبھی بھی اس کو اتنا زیادہ نیچے نہیں گرنے دے گی کہ وہ سور کھانے کے اوپر مجبور ہو جائے. پتا چلا ان بچیوں کے اوپر کوئی ایسا جادو ٹونا کیا جاتا ہے، اور یہ جادو ٹونوں کی ابتدا یہی استنجا خانوں سے ہوتی. اس لیے اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیے. بچوں اور بچیوں کو استنجا خانوں میں ناپاکی کی جگہوں سے اگر وہ گزرتے ہیں تو اس طرح کی دعائیں پڑھانے کا معمول بنائیے میرے بھائی.
اور یہ دعائیں آپ اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیے. دیکھیے جتنے لوگ اندرونی اعتبار سے یا خفیہ کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، باہر کے شیطانی اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ان اثرات کو ختم فرما دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اثر. اس لیے ہر چیز میں کھانے کے اندر بھی بیٹھتے کھانے کی دعا سکھائی، بھول گئے کھانے کے بیچ کی دعا سکھائی، کھانے کے بعد کی دعا سکھائی. ارے اللہ کے رسول نے تو یہاں تک دعا سکھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آئیں تو ایک سانس اندر جو لیتے ہیں اور نکالتے ہیں اس کا بھی حساب ہم نہیں دے پائے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ جو کھانا آپ نے کھایا ہے اس کو حساب اللہ کو نہ دینا پڑے تو اس کی بھی دعا سکھائی. الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. اس دعا کے بارے میں استاد احمد نے لکھا کہ کوئی بھی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے کھانے کے بعد، اس کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دینا پڑے. تو سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے میرے بھائی. اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے. صرف دعویٰ کر دینا محمد رسول اللہ سے محبت کا، تو دعویٰ کرنے والے تو کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی اللہ کے رسول کے طریقوں سے دور ہوتی. ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کی سنتوں کو نعوذ باللہ حقیر کمتر نہ سمجھے کہ سنت ہی تو ہے چلو چھوڑ کے چلے جاتے، فرائض پڑھ لی بہت ہو گیا. نہیں، یہی سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. کچھ تو وہ ہے جس پر آپ نے مداومت یعنی پابندی فرمائی ہے، اور کچھ ایسی ہے جو اللہ کے رسول کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، جن کو ہم سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہتے ہیں. اس کو بھی اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچے اگر ہم عاشق رسول بننا چاہتے ہیں میرے بھائی تو چند علامتیں ہم دیکھیں اپنے اپنے گریبان کے اندر کہ میں اور آپ سچے عاشق رسول ہیں کہ نہیں. جس عشق رسول کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کل گزشتہ پورے انڈیا کے اندر یوم اساتذہ یعنی کہ ٹیچرز ڈے منایا گیا. بڑا لوگوں نے ٹیچرز کے عنوان سے ٹیچر ڈے اسکولوں میں منایا گیا. تو میں نے ایک اسٹیٹس رکھا، میں نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے کہا کہ بالکل شوق سے منائیے آپ ٹیچرز ڈے اور یوم اساتذہ، لیکن آپ دنیا کا سب سے بڑا استاد جس نے اس کائنات کو انسانیت کا درس دیا، جس نے اس انسان کو انسان بننا اور انسانیت کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا، کیا آپ نے اس نبی کے نام پر خراج تحسین پیش کیا کہ نہیں؟ آپ نے اپنے اپنے ٹیچرز کو ایک قلم یا گفٹ وغیرہ کو دے دیا؟ کہ آپ نے محمد رسول اللہ کو کوئی گفٹ بھیجا کہ نہیں بھیجا جس نے اس دنیا کو انسانیت کا سبق پڑھایا؟ اگر آپ صحیح معنوں میں یوم اساتذہ منانا چاہتے ہیں تو آئیے میدان میں اور منائیے یوم اساتذہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے کم از کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں. ربیع الاول کا یہ پیغام ہے میرے بھائی. کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ مولانا 1.25 لاکھ درود شریف کا کچھ معمول ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی حدیث مجھے نہیں ملی ہے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ ہی کیوں، اللہ نے اگر توفیق دی ہے 2 لاکھ پڑھیے، 2.5 لاکھ پڑھیے. معمول بنائیے. گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد اس ربیع الاول کے مہینے میں معمول بنا دے. کم از کم ہم لوگوں کو 1000 مرتبہ تو درود پڑھنا ہی پڑنا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے درود شریف پڑھیے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم وغیرہ. چھوٹے چھوٹے درود شریف ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی چاہے تو 1 سیکنڈ میں 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، 1 منٹ میں 120 مرتبہ ہو جائے. تو 1000 مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں. آپ گاڑی جاتے ہوئے، گاڑی سے آتے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، کبھی بھی آپ تھوڑے سے فری ہیں، درود شریف پڑھیے، تسبیح رکھیں اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے. اور آدمی اپنے گھر کے تمام افراد انشاءاللہ ارادہ کر کے جائے، ہمارے تمام ساتھی، کیونکہ اس نبی کی جتنا احسان اس کائنات کے اوپر ہے میرے بھائیوں، دنیا کی کسی طاقت کا اتنا احسان نہیں. ان کے جتنے احسانات ہیں، ہم کیا 1 لاکھ مرتبہ دین میں درود شریف پڑھ کے جائیں تو ان کے احسان کے حریف کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اتنا اس نبی کے اس امت کے اوپر احسانات. لہذا ہر آدمی یہ ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے اس مہینے میں عادت ڈالیں گے. خالی ربیع الاول میں نہیں پڑھنا ہے،
روزانہ کا معمول بنانا ہے. صبح 100 مرتبہ درود شریف, شام کو 100 مرتبہ درود شریف. جب آپ درود شریف کی کثرت کریں گے آپ اپنی زندگی کے اندر وہ بدلاؤ دیکھیں گے, آپ اپنے کاروبار کے اندر برکتیں دیکھیں گے, آپ اپنے اوپر آنے والی مشکلات کا حل دیکھیں گے. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, آپ کی تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے دور فرما دیں گے. یہ درود شریف کی برکات کا اثر ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عاشق رسول بننے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع. ایسا نہیں کہ جو اچھی چیز لگتی ہے ان کی تو ہم پیروی کرے, جو اچھی نہیں لگتی ان کی نہیں کرتے. میں اپنے مدرسے میں بچوں کو کبھی بڑے بال ہوتے ہیں تو میں ان کو بلاتا ہوں, میرے بال کٹواؤ, تو کہتے ہیں مول صاحب سنت ہی رکھنے. میں نے کہا تجھے بال میں ہی خالی سنت نظر آتی اللہ کے رسول کی, اور کوئی سنت نظر نہیں آتی؟ حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں. آؤ مسجد کے اندر 100 نفلی پڑھ کے جاؤ, 100 رکعت. اللہ کے رسول پوری رات نماز پڑھتے تھے, پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. اس سنت پر بھی عمل کر لیں. یہ سنتیں ہوتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے, مرض الموت کا وقت ہے. مرض الموت کا وقت جس کو گرگرے اور نزا کی حالت کہی جاتی ہے, اس حالت میں اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے وضو کرائیے. چنانچہ ان کے مریدین نے وضو کرایا. وضو کرانے کے بعد یاد آیا کہ خلال مسواک رہ گئی, تو اپنے مریدین سے دوبارہ کہا کہ مجھے دوبارہ وضو کرائیے. کہا کہ حضرت آپ انتہائی بیمار ہیں, آپ کو اٹھانا بٹھانا اور خود آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ نزا کا وقت ہے, ان قریب میری روح نکل جائے گی, رسول اللہ سے ملاقات ہوگی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ میری ایک مسواک کی سنت چھپی ہوئی. یہ اللہ کے رسول سے محبت. علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نام سنا ہوگا آپ نے. 90 سال کی عمر میں ایک روایت پڑھنے میں آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے علاقے کی بیواؤں کا نکاح کراؤ, بیواؤں کو بیوگی کی حالت میں مت مرنے دو, ان کے نکاح کا انتظام کرو تاکہ ان کے سر کے اوپر بھی شوہر کا سایہ آ جائے. یہ روایت پڑھی. 90 سال کی اپنی بہن ہے, اپنی بہن سے جا کر کہہ رہے ہیں اس سنت پہ عمل کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. میں جانتی ہوں میری بہن کی اس عمر میں تجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر تو نکاح کر لے, اپنی پگڑی اتار کر بہن کے قدموں میں رکھ لی کہ تو اس سنت پر عمل کر دے, تو شادی کر لے تاکہ تیرے بھائی کو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے. یہ اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور درود شریف کی کثرت کریں میرے بھائیوں, اس نیت سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑے فائدے رکھے. درود شریف کی کثرت کے بڑے فائدے, خود بھی پڑھیں, اپنے گھر کے مستورات کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے ان کو بٹھاؤ اور کہو کہ بیٹا چلو جب تک 300 مرتبہ پڑھ نہیں لیتے تب تک سونا نہیں. ان بچوں کو درود شریف پڑھائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک ضروری جو اعلان ہمیں وقف ایکٹ کے بارے میں کرنا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ترمیمی بل پیش کیا گیا تھا اور اپوزیشن پارٹی اور کتنے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اس بل کو پارلیمنٹ میں منظور نہیں کیا گیا, وقف ترمیمی بل جس کو کہا جاتا ہے, اور تو اس کو ایک کمیٹی کو سونپا گیا. اب یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ وقف کا بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ وقف ایکٹ کا جو یہ بل ہے یہ بالکل سیدھا اثر کرتا ہے مسلمانوں کے اوپر. ہماری کتنی جائیدادیں ہیں, کتنی زمینیں ہیں وقف ایکٹ کی میرے بھائیوں, وہ ایک سیکنڈ کے اندر اس بل کے پاس ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں کے ناجائز قبضوں کے اندر چلی جائے گی. لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے احسان ہوا ہے کہ وقف کی کمیٹی الگ سے بنائی گئی ہے, اس کے پاس یہ بل ہوا ہے, اور انہوں نے ہم سب سے 13 سپٹمبر سے پہلے ہم لوگوں سے رائے مانگی. اتنے سست مت بنیے میرے بھائیوں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے آنے والی نسلیں آپ کی قبر کے اوپر آ کے آپ کو گالیاں دے کہ میرا باپ امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر کے ہی نہیں گئے. لہٰذا ہوشیار بنیے, چابک دستی اپنے اندر پیدا کیجیے, اور بالکل جتنا ہو سکے آپ کے پاس 2 موبائل ہیں, 2 اکاؤنٹ ہیں, تو دونوں اکاؤنٹ کے ذریعے آپ سے جو رائے مانگی گئی ہے اس رائے کے بارے میں آپ میسج بھیجیے کہ وقف
ایکٹ کے اس بل کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں، نامنظور کرتے ہیں، ہمیں کسی بھی حالت میں منظور نہیں۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے ہمارے جو دار ارکم کا گروپ ہے اس کے اوپر بھی اس کا اسکینر وغیرہ بھیج دیا، اور اگر نہیں ہے تو میں نے دونوں جگہ پر اس کی کاپی نکال کے پٹھے کے اوپر نکال کے ادھر بھی رکھا ہے ادھر بھی رکھا ہے۔ آپ جیسے ہی اسکین کریں گے، اسکین کرتے ہی فوراً ایک میسج انگلش میں لکھا ہوا ایک میسج آ جائے گا، جس میسج میں یہ بات لکھی ہے کہ وقف کی طرف سے جو یہ بل پاس کیا گیا ہے، ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے۔ آپ بس نیچے اپنا نام لکھ دیجیے، اور اگر نام نہیں بھی لکھتے ہیں تو اوپر جو آپشن ہے سینڈ کرنے کا، اس سے جیسے آپ دبائیں گے آپ کے نام کا آپ کے اکاؤنٹ سے وہ میسج ان کو پہنچ جائے گا۔ اتنے دن سے کہے جانے کے باوجود ابھی تک میسج 2-2.5 لاکھ کے قریب پہنچے کتنے مسلمان۔ لہذا کوشش کیجیے اپنے موبائل سے، اپنے گھر کے اندر جتنے بھی موبائل ہیں، اینڈرائڈ موبائل جو بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام موبائل کے ذریعے اس QR کوڈ کو اسکین کیجیے اور بھیجیے۔ دوسری بات، اپنا اسٹیٹس بھی لگائیے 13 سپٹمبر تک، تمام اسٹیٹس اپنے موبائل کے اوپر سے نکالیے اور یہی اسٹیٹس رکھ دیجیے جو ابھی میں نے اس کو اسکرین شاٹ لے کے بھیجا ہے، وی ریجیکٹ وقف امینڈمنٹ بل۔ وی ریجیکٹ وقف امینڈمنٹ بل نام کا ایک بالکل لوگو تیار کر کے بھیجا ہے، اس کو آپ اپنے اسٹیٹس کے اوپر رکھ دیجئے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ مسلمان کسی بھی حالت میں اس بل کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔